السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإذا أردنا قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا۔ وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا۔ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا۔ ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا۔ كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا۔ انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا۔ لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا سبق آیت نمبر 17 سے ہے، اور یہ سورہ بنی اسرائیل کے 2 رکوع یہاں ختم ہو گئے۔ اس سے پہلے سورت کے شروع میں تذکرہ آیا تھا معراج شریف کا۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا کہ بنی اسرائیل کو ہم نے نوازا، نبوت ان میں رکھ دی اور مال و دولت سے ان کو نوازا، لیکن
انہوں نے نافرمانی کی، اس کی وجہ سے ان کو سزا مل گئی۔ کبھی اللہ تعالیٰ ایسی سزا دیتا ہے جس میں انسانوں کا دخل نہیں، جیسے بونچال ہے، جیسے آسمان سے بجلی گرتی ہے، جیسے ہوا کا طوفان ہے، پانی کا سیلاب ہے، اس میں بظاہر انسانوں کا کوئی دخل بظاہر کا ہے ہی نہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ سزا دیتے ہیں انسانوں کو انسانوں کے ذریعے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہی سزا دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا تھا کہ 2 مرتبہ تم نافرمانی کرو گے اور 2 مرتبہ تمہارے اوپر مسلط کر دیا جائے گا بادشاہوں کو اور طاقتور قوموں کو۔ بہرحال وہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا تھا قرآن پاک کے بارے میں، یہ قرآن پاک سیدھا راستہ انسان کو دکھاتا ہے قرآن مجید، پھر ایمان والوں کو بشارت دے دیتا ہے، جو دنیا میں نیک اعمال کرتے ہیں ان کے لیے آخرت میں بڑا اجر ہے، اور جو انکار کرتے ہیں آخرت کا، نافرمانی کرتے ہیں، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ پھر فرمایا تھا انسان بڑا جلد باز ہے، جیسے انسان اپنے لیے خیر مانگتا ہے کبھی کبھی شر بھی مانگتا ہے۔ شر اس طرح سے کہ انبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت آئے گی، اور اگر تم نے نافرمانی کی تو قیامت سے پہلے عذاب آئے گا۔ تو انبیاء علیہ السلام سے کہتے تھے اگر تم سچے ہو تو لے آؤ عذاب، لے آؤ جلدی، ہم انتظار میں ہیں، دیکھتے ہیں تمہارا عذاب کیسا ہے۔ یہ فرمایا گویا کہ یہ شر مانگتے اللہ تعالیٰ سے، بڑا جلد باز ہے انسان۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے دن اور رات کو بنایا۔ رات ایک پردے کی چیز ہے، اس میں روشنی نہیں ہوتی ہے، ہلکی پھلکی سی کبھی ہوتی ہے چاند کی روشنی، تو بہرحال اس میں لوگ آرام کرتے ہیں۔ دن کو ہم نے روشن بنا دیا ہے، اور دن میں لوگ کاروبار کرتے ہیں، اپنا رزق کماتے ہیں۔ پھر یہ فرمایا تھا کہ ہم نے دن اور رات کو ایک کیلنڈر بنایا ہے انسانوں کے لیے، تاکہ یہ شمار کریں اپنی زندگی کو کہ ہفتہ گزر گیا، مہینہ گزر گیا، اتنے سال گزر گئے، اسی کے اعتبار سے یہ مزدوروں کو مزدوری دیں، تنخواہ دیں، اور اپنی زندگی کا حساب کریں۔ یہ تذکرہ آیا تھا۔ پھر آخر میں تذکرہ آیا تھا کہ جب قیامت کے دن انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، بظاہر تو اس کو معلوم ہے کہ میرے اعمال کا کوئی گواہ نہیں، تو پھر وہاں گواہ کھڑے کر دیے جائیں گے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ خود گواہ ہیں، وہ تو ہیں ہی، لیکن قانونی کارروائی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ دوسرے گواہوں کو پیش کریں گے۔ اس میں ملائکہ ہیں کرامن کاتبین، وہ خود گواہی دیں گے۔ اس کے بعد ان کا لکھا ہوا دفتر، جس کو اعمال نامہ کہتے ہیں، وہ بھی پیش کیا جائے گا۔ اسی طرح سے زمین گواہی دے دی گی، یومئذ تحدث اخبارہا، اس کا بیان آ چکا ہے۔ اور اس کے ہاتھ اور پیر گواہی دے دیں گے کہ ہم نے دنیا میں کیا کیا کیا۔ اس پر لوگوں کا تعجب ہو جائے گا، وہ اپنے ہاتھ پیروں سے کہیں گے کہ آپ نے یہ کیا کیا، ہم تو آپ کو بچانے کے لیے اللہ کے سامنے بہانے تراشتے تھے، تم نے الٹا کر دیا۔ تو یہ ہاتھ اور پیر اور یہ کھال یہ کہے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو گویائی عطا فرمائی، بولنے کی طاقت۔ یہ بھی ایک گواہ ہے انسان کا بدن۔ پھر اللہ نے فرمایا تھا ایک اور چیز ہم نے ہر انسان کے گلے میں چپکا دی ہے، لٹکا کے رکھ دی ہے، اس کو قرآن پاک نے طائر کہا تھا۔ تو سمجھانے کے لیے یہ ہے کہ ایک ویڈیو، ایک کیمرہ کہیے، یہ انسان کے گلے میں ڈال دیا گیا ہے، تو یہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہے، اور یہ ایسا ویڈیو ہے، ایسا کیمرہ ہے، یہ رات کے اندھیرے میں بھی وہ ریکارڈ کر لیتا ہے۔
ورنہ بہت سارے کیمرے ایسے ہوتے ہیں جو دن میں تو چلیں گے لیکن رات میں وہ اندھیرے میں نہیں چل سکتے. لیکن آپ بھی سائنسدانوں نے بہت سارے ایسے بنائے ہیں جو رات کے اندھیرے میں بھی کیا کر لیتے ہیں، وہ اٹھاتے ہیں ریل. تو یہ تو انسانوں کا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا کیسا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا وہ جو کیمرہ ایسا ہے وہ انسان کے خیالات کو بھی نوٹ کرے گا. ورنہ دنیا کا کوئی کیمرہ ایسا آج تک نہیں ہوا ہے جو انسان کی نیت بتائے، انسان کا ارادہ بتائے. ظاہری اعتبار سے تو وہ نقل کر لے گا کہ انسان چل رہا ہے، آ رہا ہے، اوپر چڑھا، نیچے آیا وغیرہ ذالک، تو جو کلام اس نے کیا وہ ریکارڈ کر لے گا. لیکن دل کی کیفیت اور انسان کے خیالات، ابھی دنیا میں ایسا کوئی کیمرہ نہیں بنایا گیا ہے جو ان چیزوں کو نقل کرے. لیکن اللہ تعالیٰ کا کیمرہ ایسا ہے وہ دل کی نیت کو، جذبے کو، خیالات کو بھی ریکارڈ کرے گا اور سامنے رکھ دے گا کہ اس آدمی نے یہ کام اس نیت سے کیا، تو وہ خود دیکھے گا اس کو. پھر فرمایا قیامت کے دن یہ نامہ اعمال اس کے گلے سے نکالا جائے گا اور اس کے سامنے اس کو رکھ دیا جائے گا، اس کو چالو کیا جائے گا. پھر حکم ہوا اقرأ کتابک، آپ اپنی کتاب کو پڑھ لو. اپنی کتاب کو، جیسے کوئی مصنف کتاب لکھتا ہے کسی موضوع پر، پھر اپنا نام اس کے نیچے لکھتا ہے کہ اس کا آتھر فلاں شخص ہے، تو ایسے اس کو کہا جائے گا یہ جو کتاب ہے اس کے آتھر آپ خود ہیں، یعنی اس میں آپ ہی کی سوانح حیات ہے. اس کو آپ بیتی بھی کہتے ہیں. ایک آدمی آپ بیتی لکھتا ہے یعنی جو اس کے اوپر بیتا دنیا میں، تو خود قلم اٹھا کے وہ اپنی سوانح حیات لکھ دیتا ہے. دوسرے بھی لکھتے ہیں، وہ لکھتا ہے کہ پہلے اپنے خاندان کا تعارف کراتا ہے، پھر لکھتا ہے کہ اپنی جائے پیدائش، پھر میرے باپ نے مجھے کس اسکول میں ڈالا اور کس مدرسے میں ڈالا، یہ سارا لکھتا ہے. اپنی زندگی کے حالات و واقعات جتنا بھی اس کے بس میں ہو اور لکھنا جتنا اس کو منظور ہو وہ لکھ لیتا ہے. اتنی موٹی کتاب بن جاتی ہے. تو اس کو اسی طرح سے جو آدمی کام کرتا ہے تو یہ جو کتاب تیار ہو جائے گی اس سے کہا جائے گا یہ تمہاری کتاب ہے. حالانکہ اس نے وہ کتاب لکھی نہیں ہے، لیکن چونکہ سوانح حیات اسی کی ہے، اس سے کہیں یہ تمہاری کتاب ہے. یہ بالکل ایسا ہے جیسے ایک آدمی نے قلم ہی نہیں اٹھایا، کچھ نہیں لکھا اپنے بارے میں، لیکن لوگوں نے ان کے حالات لکھے، بعد میں کتاب تیار ہو گئی، بھائی یہ فلاں شخص کی سوانح حیات ہے، تو اس کو اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں یہ تمہاری سوانح حیات ہے. اس نے لکھی نہیں، لکھی دوسروں نے. تو فرشتوں نے جو اس کو تیار کیا تھا اور اس کیمرے کی مدد سے، تو یہ جب تیار ہو جائے گی کیسٹ کتنی بڑی ہوگی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یہ اس کے سامنے رکھ دی جائے گی، یہ تمہاری کتاب ہے. اسے کہیں گے یہ تمہاری کتاب ہے. اقرأ کتابک، اب اپنی کتاب کو، کتاب زندگی کو پڑھو اور اس کو دیکھو. تو وہ دیکھے گا بچپن سے لے کر مرنے تک اس نے کیا کیا کام کیے ہیں، یہ سارا وہاں ہوگا. اس وقت اس کو تعجب ہو جائے گا، کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسی کتاب ہے، اس نے سب ریکارڈ کیا ہے، کوئی چھوٹی بات بھی نہیں چھوڑی ہے، بڑی بات کا تو سوال ہی نہیں، پورا ریکارڈ ہے اس میں. کروٹ کیسے بدلی، کہاں چلا، کیسے کیا کیا، یہ سارا تیار ہوگا. پھر اس سے کہا جائے گا کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو اپنا حساب خود لے لے، آج تو اپنا حساب خود لے لے. اس سے کہا جائے گا ہم کچھ نہیں کہیں گے، صرف آپ بھی دیکھتے ہو ہم بھی دیکھتے رہیں گے. تو ظاہر سی بات ہے وہ رشوت لے رہا ہے، وہ چوری کر رہا ہے، وہ دھوکہ دے رہا ہے. اس سے کہیں گے آپ حساب خود کر لو، یہ جو تم نے کام کیے یہ جنت کے کام ہیں یا یہ دوزخ کے کام ہیں. تو ظاہر سے اسے کہیں گے بس تم فیصلہ خود کر لو، ہم کچھ نہیں کہیں گے، سامنے رکھا ہوا ہے نا. تو یہ کہا جائے گا اس کے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی ہدایت پر آتا ہے، سیدھے راستے پر چلتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی احسان نہیں رکھتا، بلکہ فرمایا من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو آدمی سیدھے راستے پر چلے گا تو اپنے نفع کے لیے چلے گا، اس میں اس کا اپنا نفع ہے، آگے جا کر وہ عذاب سے بچ جائے گا تو اپنا ہی نفع تو ہے. اور ومن ضل، اور جو گمراہ ہو جائے گا، بے راہی اختیار کرے گا، فإنما يضل علیہا، تو اس کی گمراہی کا نقصان اس کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں ہے. ایک حدیث میں ہے کہ اگر ساری مخلوق
یعنی سارے انسان اور جنات، الحمدللہ سارے ایک ساتھ اللہ تعالیٰ کے اعلیٰ درجے کے وفادار اور فرمانبر بن جائیں گے، ایک بھی نافرمان نہیں رہے گا، اور چھوٹے درجے کے نہیں اعلیٰ درجے کے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کائنات میں اور اس کی قدرت میں ایک جو کے برابر، جو وشک، یہ جیسے گندم کا دانہ، ایک دانہ، خشخاش کا دانہ، تل کا دانہ، اتنا بھی اللہ کی قدرت میں اور اس کی حکومت میں اور اس کی اضافہ نہیں ہوگا، ورنہ اضافہ ہونا چاہیے۔ بھائی اتنے لوگ جو فرما برداری کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ اضافہ، اور میری حکومت میں، میری قدرت میں، میری طاقت میں کسی چیز کا اضافہ اتنا بھی نہیں۔ اور اگر نعوذ باللہ من ذالک سارے کے سارے لوگ اعلیٰ درجے کے نافرمان بن جائیں گے، شیطان کی طرح ایک نیکی بھی نہیں کریں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے اور کمر بستہ ہو جائیں گے اس پر، فرمائیں گے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی حکومت اور کارخانے میں وہ خشخاش جو ہوتا ہے، تل کا دانہ، اس کے برابر بھی اللہ کا نقصان نہیں ہوگا، نہ کوئی کمی ہوگی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب لوگ نیک صالح بنتے ہیں تو ان کا نفع ان کو ملے گا، اور جو نافرمانی کرتے ہیں ان کا عذاب ان کو خود ملے گا۔ پھر آخر میں ایک اس آیت کا ٹکڑا رہ گیا تھا، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، وہ تو آ چکا تھا کہ ایک شخص جو ہے اس نے اسلام قبول کر لیا، سمجھ میں آ گیا کہ آخرت ہے، دوزخ ہے، تو اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو اس کے دوستوں کو معلوم ہوا کہ ولید نے کلمہ پڑھا ہے، تو ایک دوست اس کے پاس آیا، کہا ولید افسوس ہے تمہاری عقل پر، اتنے عقل مند ہو تم، اور اتنے جو ہے معاشرے میں آپ کو اتنا اونچا درجہ دیا گیا ہے اور آپ کو سمجھا جاتا ہے بڑے لوگوں میں ہو، لیکن آپ جو ڈر کی وجہ سے تم نے وہ اسلام قبول کر لیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں آخرت ہے۔ اس نے کہا آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ اگر آپ کو ڈر ہی ہے کہ گناہوں کو کیسے اٹھایا جائے گا، آپ کے گناہ میں اٹھا لوں گا، البتہ اس کے لیے کچھ دینا پڑے گا، کہ اتنے پیسے دے دو تمہارے گناہ میں اٹھا لوں گا۔ انہوں نے کہا بہت اچھا، تو ایک قسط اس نے دے دی۔ جب دے دی دوسری قسط دی نہیں، تو اس پر اللہ نے فرمایا وَأَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّىٰ وَآتَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ اس سے کہتا ہے کہ تمہارے جو گناہ ہیں وہ میں اٹھا لوں گا اور تم مجھے پیسے دے دو دنیا میں۔ تو کچھ تو لے لیے، پھر اس نے بھی نہیں دیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بیوقوف ہے، یہ احمق ہے، یہ کیا دوسروں کے گناہ اٹھائے گا، اس کے اپنے گناہ اتنے ہیں، یہ تو ان کے نیچے دب جائے گا، دوسروں کا نہیں اٹھائے گا۔ اس لیے آپ نے فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ اٹھائے گا ہی نہیں۔ اور ایک آیت میں آگے فرمایا اگر اس کا قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو، باپ اور بیٹے ہی کیوں نہ ہو، نہ باپ بوجھ اٹھائے گا بیٹے کا، نہ بیٹا بوجھ اٹھائے گا اس کا باپ کا، ہر ایک کو اپنا بوجھ خود اٹھانا پڑے گا۔ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں، حج میں جا رہے ہیں، دوسری جگہ جا رہے ہیں، تو بیٹے کو خود اتنا بوجھ ہے، ایک بیگ ہاتھ میں ہے، ایک بیگ کندھے پر ہے، ایک بیگ جو ہے جو پیچھے لٹکا ہوا ہے، اب اس گنجائش ہی کہاں، وہ کون سا بیگ اٹھائے گا باپ کا؟ تو یہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، حالانکہ دنیا میں تو ایک دوسرے کی مدد کر بھی سکتے ہیں، لیکن جب بوجھ زیادہ ہو تو دوسرا کیسے اٹھائے گا؟ تو حاجیوں کا جو ہے وہ وزن کیا جاتا ہے ان کے بیگ وغیرہ کا، تو بھائی سے کہتا ہے کہ بھائی مجھے وزن زیادہ ہے تو یہ ایک اٹیچی تم اٹھا لو، وہ کہتا ہے میرے تو پہلے سے زیادہ ہے 7 کلو، کتنے؟ وہ ملے پہلے 7 کلو پہلے سے ہی زیادہ، تو میں آپ کا کیا اٹھا لوں گا؟ تو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں ایک آدمی دیکھ رہا ہے کہ مجھے آگے اتنے کلو اٹھا سکتے ہیں، اس کے زیادہ مجھے الاؤڈ نہیں ہے، تو دوسرے کو صاف کہتا ہے کہ میرے پاس اپنا سامان ہے۔ دنیا میں اس وقت دوسرا کسی کے کام نہیں آتا، تو آخرت میں ہر ایک کے گناہ اس کے سر پر ہوں گے، اس کے کندھوں پر ہوں گے، یہ فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم کسی بستی کو بلا وجہ عذاب نہیں کرتے ہیں، بس غصہ آیا اللہ تعالیٰ کو اور اینٹ سے اینٹ بجاتی، وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم عذاب نہیں کرتے ہیں، ہم عذاب کرنے والے نہیں ہیں کسی بستی پر، حتی نبعث رسولا، یہاں تک ہم اپنے نبیوں کو وہاں نہ بھیجیں ہیں۔
تو ان کو سمجھاتے ہیں، تو جب وہ نہیں مانتے ہیں تب جا کے ہم ان کو عذاب کر لیتے ہیں۔ آپ غور کر لو، نیچے رکھو، غور کر لو، نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ فرمائی، تو 950 سال کتنے عذاب آئے؟ کوئی عذاب ہی نہیں آیا۔ تو جب حجت تام ہو گئی تب جا کے اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا، اور وہ بھی کہ نوح علیہ السلام نے دعا کی، رب انی مغلوب فانتصر، یا اللہ اب میں ہار چکا ہوں، کیا یعنی میں مغلوب ہو چکا ہوں، میرے بس میں نہیں، آپ ان سے لے لیجئے آپ انتقام۔ تو ورنہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی کچھ کرنا کبھی نہیں۔ ہاں جب حجت تام ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہو جائے گی جو اپنے نبی کو زخمی کرے، کیا تو وہی نازل ہوئی کہ آپ کے اختیار، آپ ایسا نہ کہیں، آپ ایسا، یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم کیا کریں گے۔ تو خدائے خلاصہ یہ ہے کہ ان پر بھی عذاب نہیں ہوا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ فوراً عذاب نہیں کرتے، اگر بہانہ بنانا ہوتا تو فوراً پکڑ لیتے۔ سورہ یاسین میں اس بستی کا تذکرہ ہے، وہ آپ حضرات کو الحمدللہ زبانی بھی یاد ہے اکثروں کو، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، کہ ہم نے 2 نبیوں کو بھیجا ایک بستی میں، کتنے؟ انہوں نے ان کو جھٹلایا، تکذیب کی، اور ان کے اوپر جو ہے مارنے پر تل گئے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمایا اچھا نکلو دوسری جگہ جاؤ، ہم ابھی ان کو تہوبالا کریں گے، نہیں، فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے تیسرے کو بھیجا، میں نے یہ نہیں کہ ان 2 کو نکالا، نہیں، کہا ہم اور ایک بھیجتے ہیں، تو تینوں مل کر جا کے وہاں کام کر لو اور ان کو سمجھاؤ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں کسی بستی کے اوپر بغیر انبیاء علیہ السلام بھیجے ہوئے عذاب نہیں کرتا ہوں۔ یہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ، اور ہم عذاب کرنے والے نہیں ہیں، سزا دینے والے نہیں ہیں کسی کو، حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، یہاں تک کہ ہم وہاں نبیوں کو نہیں بھیجتے ہیں، عذاب نہیں کرتے۔ تو ایک روایت میں ہے جن لوگوں کے پاس دنیا میں پیغام ہی نہیں پہنچا تھا، کیا پیغام ہی نہیں پہنچا تھا، مطلب کہ جنگلوں میں رہتے تھے، سوال جب کوئی آیا ہی نہیں بتانے والا ان کو کیا ہوگا۔ تو روایتوں میں آتا ہے اس قسم کے 4 لوگ ہوں گے، کتنے؟ 4 لوگ اس قسم کے ہوں گے۔ تو ان سے اللہ تبارک تعالیٰ وہی امتحان کریں گے محشر میں، کس میں؟ جی، جیسے کسی کا امتحان چھوٹ جاتا ہے نا، پھر الگ سے اس کا امتحان لیا جاتا ہے، تو اس میں ایک شخص وہ ہوگا جو جنگلوں میں رہتا ہو، پہاڑوں میں رہتا ہو، اس کے پاس وہ پہنچا نہیں۔ ایک شخص میں بہرا ہوگا، کیا بہرا ہوگا، تو ان کو جب محشر میں لایا جائے گا، بہرا کہے گا یا اللہ میرے تو کان ہی نہیں تھے، تو میں نے سنا ہی نہیں۔ اب جو دنیا میں بہرے ہوتے ہیں نا، تو وہ دیکھ کے وہ کر لیتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ سب نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی انداز سے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو گویا وہ دیکھ کے ہیں، تو ورنہ ظاہر سی بات انہوں نے سنا ہی نہیں۔ ایک قرآن پاک میں جہاں بھی تذکرہ ہے آنکھوں کا اور کانوں کا تذکرہ پہلے ہے، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، تو ہر جگہ یہی ہے۔ سمیع بصیر بھی لکھا ہے، بصیر سمیع نہیں۔ تو یہ سوال ایک مرتبہ کیا تھا علامہ احمد بن مبارک سلجماسی نے اپنے پیر سے، شیخ عبدالعزیز دباغ سے، کیا حضرت کیا بات ہے کہ قرآن پاک میں جہاں آنکھوں اور کانوں کا تذکرہ ہے، کانوں کا تذکرہ پہلے آیا ہے اور آنکھوں کا تذکرہ بعد میں؟ پوچھ رہا ہے اپنے ولی پیر سے، اور پڑھے ہوئے نہیں تھے، امی ولی۔ انہوں نے کہا کہ اگر کان نہ ہوتے کیا تو نبوت ہی نہ ہوتی۔ آنکھوں کے بارے میں انہوں نے کہا آنکھیں بھی تو بہت اہم ہیں، وہ بالکل اہم ہے، کیا آنکھیں بہت اہم ہیں، آنکھوں کے بغیر تو آدمی بیکار ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن کانوں کا مقابلہ پھر بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ آنکھوں سے صرف آدمی دیکھے گا، آنکھوں سے آدمی صرف دیکھے گا، تو دیکھے گا یہ چیز وہ چیز ہے، لیکن اگر ان سے کہا جائے گا اللہ وحدہ لا شریک ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اس کو سمجھا جائے گا تو کس طرح سمجھا جائے گا؟
کہ کان یہ نہیں ہے کیا؟ آنکھوں سے یوں ہاتھوں سے یوں کریں گے نا، جیسے بہت سارے لوگوں کو بحروں کو وہ دکھاتے ہیں کہ یہ کرو وہ کرو انگلیوں سے، چلو یہ تو دیکھیں گے احرام یوں باندھو وہ، لیکن ان کو یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، جنت ہے جہنم ہے، یہ اشاروں سے کیسے سنائیں گے ہم؟ تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کان ضروری اہم ہیں، کیونکہ کانوں سے یہ اللہ کا پیغام سنتا ہے کہ توحید ہے، رسالت ہے، معاد ہے۔ بہرحال تو بہرا بھی ان میں ہوگا، وہ اللہ سے کہے گا یا اللہ میں بہرا تھا، کیا تھا؟ تو میں نے تو سنا ہی نہیں، تو میرا کیا ہوگا؟ تو عذاب کریں گے، تو جب سنا ہی نہیں، سنا ہوتا تو یہ ہوتا۔ تو تیسرا آدمی آئے گا، وہ ہوگا دیوانہ، کیا؟ دیوانہ، پاگل ہوگا۔ تو چوتھا ایسا شخص ہوگا اتنا بوڑھا ہو چکا ہوگا کہ وہ اب بیچارہ وہ سمجھتا ہی نہیں، کیا؟ بچوں کے نام بھی اس کے یاد نہیں رہتے ہیں۔ یعنی اس وقت ان کے پاس اسلام پہنچا تھا جب وہ اس بڑھاپے کی حالت میں تھا، تو روایت میں ہے۔ تو یہ سب لوگ کہیں گے کہ وہ کہے گا میرے پاس پیغام نہیں پہنچا، وہ کہے گا میں بہرا تھا، دوسرا کہے گا میں تو دیوانہ پاگل تھا۔ اور حدیث میں بھی ہے اللہ تعالیٰ نے 3 شخصوں سے جو ہے وہ قلم اٹھایا ہے، کیا؟ قلم اٹھانے کا مطلب مرفوع القلم۔ تو ان میں تو ایک ہوتے ہیں نابالغ چھوٹے بچے، دوسرا ہوتا ہے کہ وہی دیوانہ۔ کون؟ دیوانہ ہے یہ۔ تو دیوانے سے تو کچھ بھی نہیں، کچھ بھی کر لو، اس کو گورنمنٹ بھی سزا نہیں دیتی، پاگل کو کیا سزا دے گی؟ کچھ بھی نہیں، کیونکہ یہ پاگل، اس میں عقل ہی نہیں ہے، اس کو کیا سزا دیں گے؟ تو اب جب اللہ تعالیٰ ان کو جمع کرے گا، ان کو چلنا ٹھیک ہے، اچھا کیا آج اگر تم کو کوئی حکم دے دیا جائے گا، کیونکہ آج وہ دیوانہ نہیں، وہ عقل مند ہے، بہرا اب بہرا نہیں، وہ سنتا ہے، اور جو پیر فرتوت تھا، پیر یعنی بوڑھا ہو چکا تھا، اور اب وہ بوڑھا نہیں ہے، دماغ بھی ہے۔ اللہ فرمائیں گے آج میرا حکم مانو گے؟ آج میرا حکم؟ وہ کہیں گے یا اللہ کیوں نہیں مانیں گے؟ فرمائیں چلو، کہیں کیا کرنا ہے؟ کہیں دوڑ لگاؤ، دوزخ میں جاؤ، دوڑ لگاؤ۔ اب دوزخ میں جانا ہے تو اللہ کا حکم ہے نا، تو فرمائیں کہ وہ دوڑیں گے لیکن آدھے راستے سے واپس آئیں گے، کہیں گے کہ یا اللہ ہماری اتنی ہمت نہیں، ہم کیسے جلیں گے، یہ کیسے اس میں جل جائیں گے۔ اللہ فرمائے یہی تمہارا امتحان ہے، یہ تمہارا۔ تو اللہ کے نبی سے فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر ان میں جو گھسے گا اس میں آگ میں، وہ جنت میں جائے گا، کیا؟ اسی وقت اس کے لیے آگ گلزار بنا دی جائے گی، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا۔ تو جو نہیں جائے گا وہ دوزخ میں جائے گا، یہ ان کا امتحان ہوگا، وہ ان کا۔ تو بہرحال یہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ ہم جب تک حجت کام تام نہیں کرتے ہیں تو ہم کسی بستی کو عذاب نہیں دیتے ہیں۔ پھر بستی میں عذاب کیسے آتا ہے اس کا بیان یہ ہے، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا، جب ہم چاہتے ہیں کہ کسی بستی پر عذاب نازل کریں، اس بستی کو ہلاک کریں، تو ہم حکم دیتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے ذریعے یا ان کے نائبین کے ذریعے، ان کے وہ وہاں آتے ہیں اور لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ ایمان لاؤ، اطاعت کر لو۔ سب سے پہلے فرمایا مترفیہا، کیا؟ مترفیہا کے معنی کہ جو وہاں مالدار لوگ ہوتے ہیں، خوشحال لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس نبیوں کو بھیجا جاتا ہے، ان کو سمجھا دو، ان کو سمجھا دو۔ تو فرمایا کہ اگر سمجھ گئے تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھے تو پھر ان کے اوپر جو ہے اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ یہ فرمایا امرنا، ہم حکم دیتے ہیں ایمان کا، طاعت کا، فرما برداری کا۔ مترفیہا، وہاں کے مالداروں کو حکم دے دیتے ہیں۔ ففسقوا، لیکن وہ حد سے نکل گئے، انہوں نے فسق و فجور کیا۔ فسق کسے کہتے ہیں؟ اہل عرب کہتے ہیں فسق الردف عن قشرہ، کھجور اس کے چھلکے سے نکل آئی۔ تو جو آدمی شریعت کے مقرر دائرے سے باہر جاتا ہے اس کو فاسق کہتے ہیں، کیا؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ مالداروں نے فسق کیا، مالداروں نے، تو پھر اس کے بعد جو ہے حجت تام ہو گئی، پھر ہم نے ان کو عذاب کر دیا۔ تو یہ اصول رہا شروع سے کہ انبیاء علیہ السلام کے اوپر ایمان لایا اکثر غریبوں نے، جنہوں نے مالداروں نے ایمان نہیں لایا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تو آپ غریبوں سے نہیں ملے، آپ سرداروں سے ملے۔ کیوں؟ اسے جو سردار ہوگا نا
جب وہ بات مان لے گا تو پھر تو وہ خود ہی لوگوں کو جمع کر کے ان کو کلمہ پڑھائے گا. تو الگ الگ ایک غریب سے ملے، دوسرے سے ملے، تیسرے سے ملے تو ایک دو مسلمان ہو سکتے ہیں، ایمان لائیں گے. لیکن اوپر سے جو ان کا حاکم ہے، یہ جو ہے وہاں کا بادشاہ ہے یا قبیلے کا سردار ہے، وہ تو مانے گا نہیں. لیکن قبیلے کا سردار ہی جب مانے گا تو خود کام کر لے گا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں تشریف لے گئے، آپ نے لوگوں کو جمع نہیں کیا، واز نہیں پڑھی، آپ مالداروں سے ملے. کسے؟ ان سے پہلے ملاقات کی. تو بہرحال یہ اصول رہا ہے کہ شروع میں تو بہت کم مالداروں نے حق کا ساتھ دیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے قرآن مجید میں کہ انہوں نے بنی اسرائیل کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد حضرت نے فرمایا کہ من انصاری اللہ، من انصاری، جی قرآن پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، پہلے اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو تم اللہ کے دین کے مددگار ہو جاؤ، اللہ کے دین کے مددگار. یہ سب ایمان والوں کا حکم ہے. اس سے معلوم ہوا ہر ایمان والا کسی نہ کسی طرح سے دین کی مدد کرنی چاہیے. جو لوگ بالکل صرف دنیا میں لگے ہوئے ہیں، کبھی کوئی دین کا خیال بھی نہیں آتا، دین رہے مٹے چلے کچھ بھی نہیں، بس اپنا روٹی کپڑا اور مکان اور اپنی فیکٹری اور اپنی ملازمت اور اپنی بینک بیلنس اور اپنے بچے اپنے، کہ یہ امریکہ جائے اور یہ لندن جائے، تو دین کا کوئی خیال نہیں ہے. کیا ظاہر سی بات ہے وہ اس آیت کا بالکل کیا کرتے ہیں، گویا کہ اس پر کوئی عمل نہیں، ان کا 0% بھی نہیں، 1% بھی نہیں. یہ حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، یہ سورہ صف میں ہے. اے ایمان والو تم اللہ کے دین کا مددگار بن جاؤ. کیا اور عجیب یہ ہے اللہ کا دین نہیں فرمایا، فرمایا اللہ کے مددگار بن جاؤ. کیا کونوا انصار اللہ. پھر فرمایا کما قال عیسی ابن مریم، جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا للحواریین، اپنے حوارین سے اعلان کیا من انصاری اللہ، بھائی اللہ کے واسطے میرا کون مددگار ہے، میرا کون، یا بنی اسرائیل کے سامنے اپنے اعلان فرمایا. تو وہاں ایک چھوٹی سی جماعت تھی، قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواری نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ کے. تو یہ فرمایا تو فآمنت طائفہ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ، تو بنی اسرائیل کے ایک حصے نے ایمان لایا، دوسرے نے کیا کیا، انکار کیا. بہرحال فرمایا یہ حواری کون تھے، یہ حوار سے نکلا ہے. کیا حوار، جی. تو حوار کے معنی آتے ہیں سفیدی کے، کس کے، چونکہ یہ لوگوں کے کپڑے دھوتے تھے اور ان کو صاف و شفاف کرتے تھے، تو یہ دھوبی تھے. کیا تھے، جی. تو ان کو حوارین بعد میں ان کا لقب بھی رکھ دیا گیا. تو یہ دریا کے کنارے تھے. ان لوگوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کر لیا، مالداروں نے قبول نہیں کیا. تو معلوم یہ ہے کہ ایک اصول ہے ایسا کہ اکثر بیشتر جو ہے وہ مالدار لوگ اسلام قبول نہیں کرتے ہیں، بہت کم ان کی تعداد ہوتی ہے، زیادہ تر غریب ہی ساتھ دیتے ہیں. اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوا، غریبوں نے زیادہ ساتھ دے دیا، غلاموں نے ساتھ دے دیا. تو ہر زمانے میں ایسا رہا ہے. ڈاکٹر اقبال صاحب مرحوم اسی کے بارے میں فرماتے ہیں، جا کے ہوتے ہیں مساجد میں صف آ رہا تو غریب، کہتے مسجد میں جا کے دیکھو غریبوں کی تعداد زیادہ ہے. زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب، روزے کی مشقت، روزے کی دیکھو مزدوری بھی کر رہا ہے وہ روزے سے بھی ہے. کہتے نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب، پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب. اس مالدار سے کہتے ہیں کہ غریب تمہاری بہت، جو تمہارا بہت خیال رکھتا ہے. ہمارا نشے دولت میں غافل ہیں ہم سے، کہتے ہیں وہ دولت کے نشے میں ہم سے غافل ہیں، زندہ ہے ملت بیضا غربا کے دم سے. تو بہرحال یہ ہے کہ ہر زمانے میں ایسا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امرنا مترفیہا، امرنا، ہم وہاں کے مترف جو عیاش لوگ ہیں ان کو حکم دیتے ہیں. تو چونکہ جب شریعت پر چلیں گے تو عیاشی ختم ہو جائے گی. حالانکہ شریعت پابند نہیں لگاتی ہے تم کچھ مت کھاؤ، کہاں کس نے کہا کچھ مت کھاؤ. تو ہمارا اسلام اتنا معتدل ہے کہ عقل حیران ہو جاتی ہے. دنیا میں دو طبقے آئے اسلام سے پہلے، ایک یہود ایک نصارہ، ایک یہود ایک نصارہ نے جب دیکھا کہ ہم کو اللہ ملنا چاہیے، ہم کو اللہ، انہوں نے کہا کہ اس کے لیے تو لذات کو چھوڑنا پڑے گا. لذات کو چھوڑیں گے
تو انہوں نے کہا کہ بھائی بس ہلکا پھلکا سا کپڑا پہنیں گے، اللہ خیر صلی اللہ، نکاح کریں گے نہیں، نکاح کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، اور جو ہے وہ صرف اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے تو بہت پابندیاں اپنے اوپر لگا دی لیکن اس کو نبھا نہ سکے، اس کو جی۔ تو ظاہر سی بات یہ فطرت کے خلاف، فطرت کے انہوں نے کہا کہ بس ہم بے نکاح رہیں گے، اور کیا کہیں گے، بعض لوگوں نے کہا کہ ہم سنیاسی بن جائیں گے، گاروں میں رہے اور گرجا گھروں میں وہیں رہے، معمولی سا کھا لیا وہ یہ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے شادی کی، بچے ہوں گے، ان میں مشغول ہوں گے تو ہم اللہ کو پا نہیں سکیں گے، ہم اللہ کو پا نہیں سکیں گے۔ تو ایک طبقہ تو ایسا رہا، تو انہیں بہت محنتیں کی، انہیں ریاضت کی، بہت کم کھایا، بعض لوگوں نے تو بالکل 2-2 3 دن کے بعد روزوں کے اوپر روزہ رکھتے تھے، مشقتوں میں اپنے آپ کو ڈالا اللہ کو تلاش کرنے کے لیے۔ یہود نے کہا کہ یہ تو ہمارے بس میں ہے نہیں، ہمارے بس میں، اور چونکہ ہم کو تو ہر چیز چاہیے، اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کو پا نہیں سکیں گے، چلو ہم ساری زندگی عیش کریں گے، تو وہ اس میں لگ گئے۔ تو اس کو افراط و تفرید کہتے ہیں، کیا؟ تو بعض لوگوں نے کہا اللہ کو تلاش کرنے کے لیے دنیا کو چھوڑنا پڑے گا، انہیں دنیا چھوڑ دی، مکانات نہیں بنائے، کاروبار نہیں کیے، فیکٹریاں نہیں بنائیں، بس رہے اسی میں، گرجا گھروں میں رہے، گاروں میں رہے۔ ہم کو اللہ کو تلاش کرنا، کس کو؟ تو ایک طبقے نے کہا کہ اللہ کو تلاش کرنا ہمارے بس میں نہیں، ہمارے بس میں نہیں، تو اس چپٹر کو ہی کلوز کر دو۔ وہ دن رات لگے کس میں؟ اسی دنیا میں، کمانے میں، کھیل کود میں، تماشے میں، کہتے ہمارے بس میں نہیں۔ اب ہمارے اسلام دیکھ لیجئے، انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کو پا سکتے ہیں، اللہ کو پا سکتے ہیں، ہاں، بیوی بچوں کو پالنے کے ساتھ ساتھ، کاروبار کرنے کے ساتھ ساتھ، اور وہ تو تپسیا کرتے تھے، نہ وہ کھائیں، نہ دودھ پئیں، نہ گوشت کھائیں، نہ مٹھائی کھائیں، نہ حلوہ کھائیں، سوکھی روٹی کھائیں، کیا بس آپ نے فرمایا نہیں، میری امت گوشت بھی کھا سکتی ہے، حلوہ بھی کھا سکتی ہے، مٹھائی بھی کھا سکتی ہے، کھاؤ، ہاں ہر چیز میں اعتدال ہے، ہر چیز میں، تو بیوی بچے بھی ہیں۔ تو نہ تو نصارہ کی طرح بالکل ہی گھر بار چھوڑ دیا اور گھروں میں رہے، نہ تو یہود کی طرح نعوذ باللہ بالکل لات ماری دین کو اور دنیا کے پجاری بن گئے۔ تو ہمارا اسلام ایسا ہے نا، کپڑے پہننے سے منع نہیں کرتا، نکاح کرنے سے منع نہیں کرتا، ایئر کنڈیشن گاڑی میں سفر کرنے سے منع نہیں کرتا ہے، اور تو مکان بنانے سے منع نہیں کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ان چیزوں کو استعمال کرتے کرتے بھی آپ کو اللہ مل سکتا ہے۔ بڑے بڑے بزرگ دنیا میں آئے ہی نہیں آئے، کروڑ پتی آئے، ایک طرف سے کروڑ پتی تھے، ایک طرف سے ولی خدا بھی تھے۔ تو یہ شریعت ہمارے اعتدال۔ بہرحال یہ فرمایا کہ عام طور سے غریبوں نے مدد کی ہے دین کی، اور نبیوں پر ایمان لایا ہے۔ امیروں کی تعداد بہت کم تھی، کیا یہ مطلب نہیں کہ ایک امیر نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، نہیں، ان کی تعداد بہت کم رہی ہے ہمیشہ۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے حکم دے دیا وہاں کے بڑے لوگوں کو۔ اس کی وجہ یہ ہے بڑے لوگوں کا اثر چھوٹوں پر جلدی پڑتا ہے، چھوٹوں کا اثر بڑوں پر زیادہ نہیں پڑتا ہے۔ گاؤں کا اثر شہر پر نہیں زیادہ پڑے گا جتنا شہر کا اثر گاؤں پر پڑ جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں عام لوگ حاکموں مالداروں کے اخلاق سے اور اعمال سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو جب بڑے لوگ بدعمل ہو جائیں گے نعوذ باللہ من ذالک، تو پوری قوم تباہ ہو جائے گی، اور جب بڑے لوگ سنور جائیں گے، نیک صالح بن جائیں گے، تو چھوٹے لوگ جو ہیں نیک بننے میں تو مجبور ہو ہی جاتے ہیں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ صرف غریبوں کو گشت مت کرو کہ ان کو دین میں لگاؤ، چلے لگاؤ، یہ بڑے افسروں کے پاس جاؤ، کن کے پاس؟ بڑی فیکٹری والوں کے پاس جاؤ، بڑے ڈاکٹروں کے پاس جاؤ، سائنسدانوں کے پاس جاؤ، بڑے بڑے مالداروں کے پاس جاؤ، ان کو وہ دین میں لگ جائیں گے تو چھوٹے لوگ تو خود بخود لگ جائیں گے، پھر کام کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں بھائی فلان جگہ جو ہے وہ ٹیچرز کی جماعت بھیج دو، تاکہ وہاں جا کر لوگ کہیں گے بھائی یہ تو لیکچرر ہیں، لیکچرروں کی جماعت، اس کے اثرات زیادہ پڑیں گے۔ مولویوں کو بھیجیں گے، کبھی ان مولویوں کو کوئی کام ہے ہی نہیں، یہ تو بیکار ہیں، لوگوں کو بھی بیکار بنانا چاہتے ہیں۔ لیکن جب ان کو کہا جائے گا یہ کالج کے پروفیسر صاحبان ہیں، کیا ہیں وہ، ذرا کہتے ہیں اچھا پروفیسر صاحب، ہاں پروفیسر صاحبان ہیں، تو جب یہ نکل رہے ہیں، جب ان کو دین کی ضرورت ہے، آپ کو کیوں نہیں؟ خلاصہ یہ ہے کہ بڑے لوگوں کا اثر۔ دوبارہ اسی طرح سے شادیاں وغیرہ ہیں، اگر بڑے لوگ شادیاں کریں گے سادگی کے ساتھ، غریب لوگ تو بالکل مجبور ہو جائیں گے ایسا کرنے کے لیے۔ تو بڑے لوگ، مالدار لوگ، حاکم لوگ، بڑے علماء جب وہ
ان چیزوں کو، خرافات وغیرہ کو، رسومات کو چھوڑ دیں گے تو عوام کو وہ کام کرنا سہل اور آسان ہو جائے گا۔ بہرحال اسی لیے مشہور ایک کہاوت ہے عربی میں، الناس علی دین ملوکہم، اس کا مطلب یہ ہے لوگ اپنے بادشاہوں کے طریقوں پر ہوتے ہیں۔ کس میں؟ بادشاہوں کے طریقوں پر۔ آپ دیکھیں سعودی عربی میں بادشاہ چونکہ سر پر وہ رومال رکھتا ہے اور اوپر سے وہ ایک قالا لگاتا ہے، تو اکثر لوگ وہی اسی کی نقل کرتے ہیں۔ اکثر لوگ دیکھیں گے، چھوٹے بچے بھی ہیں، بس اتنا سا رومال ہے اور یہ کالا اتنا سا ہے، اور جا رہے مزدوری بھی کر رہا ہے تو وہ چھوڑے گا نہیں کس کو؟ یہ کالے کو۔ کیوں؟ اس کی وجہ سے کہ بادشاہوں کی نقل کرنا سب لوگ اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں۔ تو اس طرح سے فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ یہ بڑی ناک والے جو ہوتے ہیں اونچے لوگ، ان کے پاس نبیوں کو بھیجتے ہیں کہ آپ ان کے پاس آؤ، تو جب وہ مانیں گے بات تو پھر کام کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو یہ فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ ہرقل نے جمع کیا تھا قریش کو، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک خط ان کے پاس پہنچا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہاں کوئی عرب کی جماعت ہے؟ کہا ہاں عرب کی جماعت، بلاؤ۔ تو بلایا آپ نے، اس نے ہرقل نے کہا آپ لوگوں میں سے کون ہے جو ان کا رشتہ دار ہے قریبی؟ جانتے تو سب تھے قریبی رشتہ دار۔ لوگوں نے کہا یہ ابو سفیان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کا قریبی رشتہ دار ہے۔ تو انہوں نے ان سے سوالات کیے۔ ان سوال میں ایک یہ بھی تھا کہ جو تمہارا یہ نبی ہے وہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، تو ان کے پیچھے چلنے والے زیادہ امیر ہیں یا غریب؟ اس نے کہا زیادہ غریب ہیں، زیادہ امیر زیادہ نہیں ہیں۔ تو اس طرح سے بہت سارے سوالات اس نے کیے۔ پھر یہ بتایا تھا اچھا جب وہ دین میں داخل ہوتے ہیں تو کیا اس نبی سے ناراض ہو کر وہ دین چھوڑتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہوا، ایسا ہم بہرحال یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فحق علیہ القول، تو بات ثابت ہو جاتی ہے پھر ان لوگوں پر۔ فدمرناها تدمیرا، اس کا مطلب دمر تدمیر مفعول مطلق، فرمایا پس ہم گھرت کرتے ہیں اس بستی کو، کیا کرتے ہیں؟ تباہ و برباد کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں رہتا ہے، بستی کے کھنڈرات تک مٹ جاتے ہیں۔ بعض جگہ بستی تو رہتی ہے لیکن بستی والے نہیں رہتے، جیسے قوم سمود، بستی تو آج بھی ہے کیونکہ وہ مکانات بناتے تھے پہاڑوں میں۔ کس میں؟ پہاڑوں میں بڑے بڑے مکانات بناتے تھے، وہ تو ختم ہو گئے لیکن مکانات موجود ہیں، اور بعض لوگوں کے مکانات بھی نہیں رہے، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم، ان پر سیلاب آ گیا، اور ایسے قوم عاد سب ختم ہو گیا۔ یہ فرمایا فدمرناها تدمیرا، ہم نے غارت کر دیا اس بستی کو اور ختم کر دیا، کچھ بھی نہیں رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل عرب کو سناتے ہیں کہ تم نافرمانی مت کرو۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، بہت ساری بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا نوح علیہ السلام کے بعد۔ نوح علیہ السلام سے پہلے ہلاکت کا کوئی تذکرہ نہیں آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی اللہ نے بھیجے ہیں وہ صرف سمجھاتے تھے، کیا وہ واعظ پڑھتے تھے۔ واعظ کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والوں کو سمجھاتے تھے بھائی اعمال پر کھڑے ہو جاؤ، وہ یہ، ان میں کوئی منکر و کافر نہیں تھا۔ تو بعد میں جب کفر کرنے لگے، شرک کرنے لگے، تب جا کے اللہ تعالیٰ نے پھر نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ تو نوح علیہ السلام پہلے رسول اسی لیے ہیں کہ ان کو نئی شریعت کے ساتھ اللہ نے بھیجا، اور بھیجا کفار کی طرف۔ فرمایا وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ، آپ کا رب کافی ہے، آپ کا رب بِذُنُوبِ عِبَادِهِ، اپنے بندوں کے گناہوں پر خبیراً بصیرا، کیا جاننے والا اور دیکھنے والا، یعنی آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر ہے اور دیکھتا بھی ہے، اس لیے سزا دینا اور انعام دینا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا چونکہ دنیا میں لوگ رہ رہے ہیں، ایک طبقہ تو وہ ہے جو دنیا میں رہ کر صرف دنیا ہی مانگتا ہے، اللہ سے بھی دنیا مانگے گا اور دوڑ دھوپ کرے گا دنیا کے لیے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو اللہ سے دنیا بھی مانگتا ہے، آخرت بھی مانگتا ہے۔ اہل عرب جب جاتے تھے حج کے لیے مینا اور مزدلفہ اور عرفات، وہ بھی جاتے تھے مشرکین، تو قرآن پاک نے فرمایا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ،
لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے مانگتے ہیں یا اللہ ہم کو دے دے دنیا میں، کیا دے دے؟ وہ مینا اور مزدلفہ عرفات میں بکریاں مانگتے تھے، یا اللہ بکریاں دے دیجئے، یا اللہ گھوڑے دے دیجئے، یا اللہ اونٹ دے دیجئے، 200 اونٹ، کیا کوئی سونا مانگتا ہے، کوئی چاندی مانگتا ہے، صرف دنیا مانگتے ہیں۔ وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، فرمایا کہ مانگتے تو ہیں یہ، اب کس کو کتنا دینا ہے وہ میری مرضی ہے، لیکن انہیں آخرت بالکل مانگی نہیں، صرف دنیا دنیا، فرماتے آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ تو فرمایا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ یہ آپ نے ایمان والوں کا قول نقل کر لیا، کہتے ایمان والے مجھے جب آتے ہیں مانگنے کے لیے وہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ ہم کو دنیا میں حسنہ عطا فرما، کیا حسنہ بلائی عطا فرما، اور صحت، عزت، ایمان، عمل صالح کی توفیق، یہ ساری، اور فی الآخرت حسنہ، آخرت میں ہم کو آرام عطا فرما، جنت عطا فرما، وقنا عذاب النار، خاص طور سے یا اللہ ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، فرماتے ہیں ان کے لیے وہ حصہ ہے جو انہوں نے دنیا میں اعمال کیے، تو دنیا میں بھی مانگا نا انہیں، دنیا بھی آخرت بھی۔ واللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں، وہ اس میں زیادہ دیر نہیں ہے۔ تو پھر اللہ نے فرمایا من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا، سبحان اللہ، جو شخص مانگتا ہے چاہتا ہے عاجلہ کو، کس کو؟ عاجلہ کیا ہے؟ یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، اس کا مطلب جلدی آنے والی، جلدی آنے والی، چونکہ عربی میں دنیا مؤنث ہے، کیا ہے؟ اس لیے عاجلہ آ گیا۔ تو یہ الدار العاجلہ، کیا عاجلہ کے معنی جلدی، جو یہ نا دنیا عاجلہ جلد ملنے والی، جلدی والا گھر، یعنی بعض لوگ مجھ سے اور دنیا میں چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا ملے، عجلنا لہ فیہا، تو ہم دے دیتے ہیں جلدی اس کو اس دنیا میں، ما نشاء، جتنا چاہتے ہیں، کیا جتنا چاہتے ہیں۔ اور اس نے کروڑ مانگا، اللہ نے فرمایا میں کروڑ تھوڑی دوں گا، 2 لاکھ دے دوں گا، کتنا؟ یہ منی جتنا اس نے مانگا، اور سارے کے سارے لوگ تو پتہ نہیں کتا کیا مانگیں گے۔ ما نشاء، جس کو چاہیں، جس کو لمن نرید، جس کو ہم چاہیں۔ ثم جعلنا لہ جہنم، دنیا ختم ہو جائے گی، اس کے پہلے ہم نے تیار کیا اس کے لیے دوزخ، یصلاھا مذموما مدحورا، اور وہ داخل ہوگا اس میں ملامت خوردہ، دھتکارا ہوا، کیا یعنی ملامت بھی ہوگی اس کے اوپر کہ تم نے اللہ کو پہچانا نہیں، اپنے خالق کو پہچانا نہیں، صرف دنیا میں روٹیاں مانگتے تھے اللہ سے، اور کپڑے مانگتے تھے، گاڑی مانگتے تھے، اور جہاز، اور کیا کیا مانگتے تھے، اللہ سے اللہ نہیں مانگا، اللہ سے آخرت نہیں مانگی، اللہ سے ایمان نہیں مانگا آپ نے، اللہ سے اللہ کی معرفت نہیں مانگی، اللہ سے، اس سے مراد کہ اللہ سے اللہ بھی مانگنا چاہیے، اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت، دین، ایمان، یقین، یہ ساری چیزیں۔ فرماتے ہیں کہ دنیا اس نے مانگی، دنیا دے دوں گا، دنیا کتنا؟ جتنی میری مرضی ہے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، اور جو آدمی آخرت چاہتا ہے، کیا آخرت چاہتا ہے، لیکن وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور کوشش کی اس نے اس کے لیے آخرت کی جیسے کوشش کرنی چاہیے، جیسی کوشش کرنی چاہیے، یعنی صرف یہ نہیں کہ آخرت دنیا آخرت مانگی اللہ آخرت دے دے بس، نہ نماز پڑھی نہ کوشش کی، بس ایسا نہیں، بالکل ہمت کری جیسے اس کے لیے ہمت کرنی چاہیے اور جیسے اعمال کرنے چاہیے۔ وہ مومن، شرط ایمان والا بھی ہے، کیا فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو ہم ان کی کوشش کو مقبول بنائیں گے، کیا کریں گے؟ ہم اس کو قبول کریں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ اللہ سے جتنا مانگا اتنا کیوں نہیں دیا؟ اتنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا میں نہیں کر سکتا، کیوں؟ اگر ہم سارے دنیا والوں کو مالدار بنائیں گے، کیا یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے۔ سوال کیوں خلاف ہے؟ مجھے بتائیے مزدور کہاں ملے گا پھر؟ آپ کسی کو کہیں گے کہ میں مزدوری کیوں کروں گا؟ تم سے چشے نا شرم تھی اس کو میں مزدوری میں مہیلت کو سنت تو دنیا میں مزدور ملے گا، کون مزدوری کرے گا، کون کھیتی کرے گا، کون چھوٹے چھوٹے کام کرے گا؟ جب اللہ نے سب کو مالدار بنایا ایک جیسے، تو دنیا کا نظام بگڑے گا نہیں بگڑے؟ مصیبت بن جائے گی دنیا، آپ کو روٹی نہیں ملے گی، کہ روٹی والا تو خود کہتے ہیں بجاج بنا لیکن کی سائٹ، تو یہ دنیا کا نظام ایسا ہے۔ آپ نے فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر ہم دنیا میں تمام بندوں کے لیے روزی کو فراخ کر دیں گے، کیا کریں گے؟ خوب رزق دیں گے،
تو ہوگا کیا؟ لبغوا فی الارض، دو زمین میں وہ بغاوت کریں گے. کیا کریں گے؟ بغاوت کریں گے. اب یہ کیا راز ہے؟ غریب کو غریب رکھا اس میں حکمت ہے، مالدار کو مالدار بنایا اس میں حکمت ہے. تو کچھ کو ایسے رکھا کچھ کو ایسے رکھا. اور یہ بھی نہیں کہ دنیا میں سارے مسلمان غریب رہیں، یہ بھی نہیں کہ دنیا میں سارے منکر مالدار بن جائیں. ایسا نہیں ہے، تالمیل چلتا ہے. مسلمان مالدار بھی ہیں غریب بھی ہیں، اور دوسرے لوگ بھی ہیں وہ مالدار بھی ہیں اور غریب بھی ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے. اور ایک جگہ اللہ نے یہ فرمایا، البتہ فرمایا کہ اگر ایسا نہ ہوتا، یعنی اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ سارے کے سارے ایمان چھوڑ دیں گے. کیا ایمان چھوڑ دیں گے؟ تو ہم کیا کرتے؟ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ سورہ زخرف میں ہے، اگر ایسا نہ ہوتا اندیشہ کہ ان یکون الناس سارے لوگ ہو جائیں گے امتاً واحدتاً، ایک امت، یعنی سب کافر ہو جاتے. کیا اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ، تو ہم حضرت رحمان کا انکار کرنے والوں کو بناتے لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ، ان کے گھروں کی چھتوں کو ہم چاندی کا بناتے. کس کا؟ یعنی اتنے مالدار ہیں، لکڑی کے بدلے میں کیا لگاتے ہیں؟ چاندی لگا دیں گے. مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ، اور جو زینے ہیں، سیڑھیاں ہیں اوپر نیچے، یہ بھی چاندی کے ہوتے جس پر وہ چڑھتے ہیں. وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا، اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت اور کرسیاں اور ٹیبل اور فرنیچر اور جس پر وہ تکیہ لگاتے ہیں یہ سب چاندی کا ہوتا. وَزُخْرُفًا، اور یہی چیزیں سونے کی بھی ہوتی. یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس صرف سونے ہی کی چیزیں ہوتی کہ سونے کا مکان، کیا چاندی نہیں لگائی، دروازہ بھی سونے کا، کھڑکیاں بھی سونے کی ہیں اور تخت بھی سونے کے ہیں، سیڑھیاں بھی کیا ہیں، یہ اوپر سے سب سونا ہے. تو بعض لوگوں کے یہاں کچھ چیزیں سونے کی ہوتی، کچھ چیزیں چاندی کی ہوتی. جیسے مثال کے طور پر سیڑھی یہ چاندی کی ہے یہ، اور تخت اس کو سونے کا بنایا. تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس یہ ساری چیزیں صرف چاندی ہی کی چاندی ہوتی. یعنی اتنے مالدار اللہ تعالیٰ کو بتاتے، فرماتے یہ میں نے نہیں کیا. کیوں؟ کہتے ہیں کہ پھر یہی ہوتا، لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم تو اللہ اللہ کرتے ہیں، اتنے متقی و پرہیزگار ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، ہم کو تو پوری روزی بھی نہیں مل رہی، روزی بھی، اور دیکھو یہ لوگ تو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور ان کو اتنی دولت مل گئی ہے، اس لیے میں نے ایسا نہیں کیا. فرماتے وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ سب ساز و سامان، یہ سب چند روزہ یہ دنیا کا سامان ہے. کیا ہے؟ یہ ختم ہو جائے گا. یہ چنانچہ آج نا بہت سارے دنیا کے لوگوں میں بہت سارے آپ دیکھتے ہوں گے میڈیا پر، بھائی ان کے جو ہے وہ گاڑی سونے کی ہے. کیا ہے؟ گاڑی کی سونے کی ہے. بہرحال چلو کیا کریں گے. ہاں اگر اتنی دولت غریبوں میں تقسیم کر لیتے کیا غربت رہتی کہیں؟ ارے گاڑی تو ہے، آپ سونے کا دروازہ لگانے کی کیا ضرورت ہے، لیکن دکھانا ہے کہ دیکھو ہم کیسے ہیں. تو اسی طرح سے بعض لوگوں کے بارے میں سنا ہے کہ باتھ روم جو اندر جو وہ کموڈ لگا ہوا وہ سونے کا ہے. کس کا ہے؟ کام تو اسے بھی چلے گا نا. تو اگر یہ پیسے اتنے جمع ہو جائیں گے تو دنیا میں کوئی غریب رہے گا ہی نہیں، اتنی ان کی مدد ہو جائے گی اور ملک مالدار ہو جائے گا. کیا یہ فرمایا کہ اتنا اگر ہم کسی کو دیں گے بھی تب بھی یہ متاع الحیات دنیا ہے. کیا ہے؟ دنیا کی چند دن کے لیے ساز و سامان ہے. والآخرۃ عند ربک للمتقین، اور آخرت اپنے رب کے پاس صرف خدا سے ڈرنے والوں کے لیے. کس نے؟ جنہوں نے اللہ کی عبادت و بندگی کی ہو. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم جو چاہتا ہے دنیا میں صرف دنیا ملے ہم اس کو دیتے ہیں، لیکن کتنا؟ جتنا ہم چاہیں گے، جتنا وہ چاہے اتنا نہیں. ثم جعلنا له جہنم، پھر اس کے لیے جہنم تجویز کر لیتے ہیں، اس میں پڑا رہے گا وہیں جو ہے وہ ملامت زدہ. اور جو آخرت چاہتا ہے اس کے لیے ایسی کوشش بھی کرتا ہے. کیا؟ صرف کلمہ پڑھ لے اور اللہ خیر صلی اللہ، فرمایا ایسا نہیں، کوشش کرنی جیسے آخرت کی. جیسے نیٹ والے کوشش کرتے ہیں، رات دن لگے رہتے ہیں، دنیا والے کوشش کرتے ہیں، ایسے آخرت کے لیے کوشش کرے، کمر باندھ کر نمازوں کا اہتمام، تلاوت، ذکر، اذکار اور صدقات، زکوٰۃ، خیرات، سب دین کے کام اس میں لگا ہوا ہے. یہ کوشش ہے اور ایمان والا ہے تو اس کی ساری کوشش مقبول ہے، اس کی ساری کوشش مقبول ہے، کیونکہ وہ کرتا ہے آخرت کی اللہ کی رضا کے لیے. پھر اللہ فرماتے ہیں کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، کلن ہم ہر ایک کو مطلب یہ کہ جو دنیا چاہتا ہے صرف دنیا، یا جو آخرت چاہتا ہے ان کو بھی
ہم دیتے ہیں من عطاء ربک، تیرے پروردگار کی بخشش کسے دیتے ہیں؟ تیرے پروردگار کی بخشش ہم ان کو دیتے ہیں۔ مطلب تو ہم کسی کو بند نہیں کرتے، ہم کسی کو نافرمانی کی وجہ سے کسی کا دانہ پانی بند کریں، ایسا اللہ نے آج تک کہیں نہیں کیا۔ وما کان عطاء ربک محظورا، اور تیرے پروردگار کی بخشش بند نہیں، سب پر کھلی ہوئی ہے۔ انظر، غور کر لیجئے، دیکھ لیجئے، کیف فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے دنیا میں کیسے بعض لوگوں کو بعض فضیلت دی ہے۔ ایک بھائی مالدار ہے، دوسرا بھائی غریب ہے، ایک بھائی افسر ہے، حاکم ہے، دوسرا بھائی مزدوری کر رہا ہے۔ یہ دنیا میں ہم نے ان کو تفاوت کر رکھا ہے، آخرت میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ آخرت میں کیا ہوگا؟ آخرت میں جو درجات ملیں گے وہ بقدر اعمال ملیں گے۔ کیا دنیا ملتی ہے بقدر قسمت، دونوں بھائیوں نے محنت برابر کی لیکن دونوں بھائیوں کی آمدنی برابر، تو یہ ہے بقدر محنت۔ تو دنیا بقدر قسمت ملتی ہے، محنت تو ہوتی ہے، آخرت بقدر محنت، کیونکہ دنیا کے کام ضائع بھی ہوتے ہیں نا۔ بھائی آپ نے نیٹ کے لیے پریپریشن کی، نہیں کوالیفائی ہوا، آپ نے کے ایس کے لیے اتنی زبردست تیاری کی، وہ میں نے آپ کو بتایا، ایک جوان میرے پاس آیا، اس نے کہا مجھے امتحان ہے 19 سبجیکٹ کی میں نے تیاری کی، کتنی؟ 19 سبجیکٹ۔ پھر وہ مجھے ملا نہیں، وہ سلیکٹ ہوا یا نہیں؟ بہرحال اگر سلیکٹ نہیں ہوا ہے تو دنیا میں محنت ضائع بھی ہو جاتی ہے نا۔ تو کیا کوئی کہے گا میں نے 2 رکعتیں نماز پڑھی وہ ضائع ہو گئی، میں نے 2 روزے رکھے تھے وہ ضائع ہو گئی، میں نے 10 روپے اللہ کے راستے میں خرچ کیے وہ ضائع ہو گئی؟ آخرت کا کوئی ضائع نہیں ہوتا ہے، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ دیتے تھے۔ آخرت میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ کیوں؟ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ، دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے، آخرت میں تو بڑے بڑے درجات ہیں۔ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، فضیلت کے اعتبار سے آخرت بہت بڑی ہے۔ ایک ایک آدمی کو اتنی جنت ملے گی جتنی یہ دنیا اس سے 10 گنا زیادہ، 10 گنا۔ آپ نے فرمایا اے صحابہ آپ کو معلوم ہے کہ آخرت میں درجات جو ہیں، درجات ان میں کتنا فرق ہے؟ ایک اس کے 99 درجے اس کے 100 ہیں، اس کا 101 ہے، تو ایک درجے کا فرق کتنا پڑے گا؟ جتنا آسمان زمین سے لے کر آسمان تک، جتنا زمین سے لے کر ایک بھائی کو ملا ہے مثال کے طور پر 999 درجات، کیا دوسرے کائے کو مل کے پورے 1000، تو 1000 مل کے ایک ہی درجہ بڑھ گیا نا، تو یوں دیکھنا پڑے گا اس کو ایسے کہ میرا بھائی کہاں ہے۔ تو یہ فرمایا آخر کے درجات بہت بلند ہیں۔ اس لیے حدیث میں ہے جنت ایک ہی نہیں ہے، جنت جی، تو جنت کے درجات ہیں، جنت کے کوئی اس درجے میں ہے، کوئی اس درجے میں، کوئی اس درجے میں ہے۔ تو جنت میں ایک جنت وہ ہے جس میں صرف کھانا پانی کی نہیں ہے، کیا ہے بھائی کھاؤ اور پیو اور پی لو اور جوس پی رہے ہیں اور کھیل رہے ہیں کود رہے ہیں۔ تو ہفتے میں ایک مرتبہ ان کو زیارت ملے گی اللہ کی، کتنی؟ ایک مرتبہ، آ جاؤ آج دن ہے، تو انتظار میں رہیں گے ہفتے تک۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو روزانہ ایک مرتبہ زیارت ہوگی، روزانہ، ان کو ہفتے میں ایک مرتبہ، ان کو روزانہ۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے ان کو دن میں 2 مرتبہ، صبح بھی اور یہ روایت میں ہے۔ کچھ ایسے ہوں گے وہ تو مشاہدے میں ہی ہوں گے، کس میں؟ مشاہدے میں مست ہیں، تو وہاں کیلے اور سنترے اور یہ کاجو یہ نہیں ہے، ان کو چاہیے بھی نہیں۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو اوپر والے جنتی ہوں گے، نیچے والے جنتی ایک مرتبہ دیکھیں گے بھائی کچھ روشنی آ رہی ہے، کیا؟ جیسے چاندنی میں بادل بھی ہوتے ہیں نا، تو جب بادل ادھر ہٹ جاتے ہیں تو روشنی آ جاتی، جب دن میں بھی کبھی وہ بادل بہت ہوتے ہیں، بادل ہٹ جاتے ہیں تو دھوپ پڑ جاتی ہے، تو نیچے ایک روشنی آئے گی، وہ کہیں گے اللہ یہ کون سی روشنی ہے؟ وہ یوں دیکھیں گے سر اٹھا کر، وہ اوپر والا جو جنتی ہوگا جو مشاہدے میں ہے تو وہ اچانک نیچے یوں دیکھے گا تو یہ اس کی روشنی ہوگی چہرے کی، یہ روایت میں ہے۔ آپ نے فرمایا حضرت عمر فاروق انہی لوگوں میں ہیں، کن میں؟ جو اس جنت میں ہوں گے کہ وہ جب نیچے کی طرف دیکھیں گے تو نیچے والوں کو وہ ہو جائے گا۔ اس لیے آخرت کے درجات فرمایا اکبر درجات، کیا؟ بہت بڑے بڑے درجات، اکبر تفضیلہ، اور بہت فضیلت کی چیز ہے، وہ بڑی فضیلت ہے۔ آخر میں اس کی فرمایا لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اے انسان اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، لا تجعل مع اللہ، تو دوسرا معبود تجویز مت کر لو، یہ اللہ کو پسند ہی نہیں ہے۔ فتقعد، پھر بیٹھے گا تو مذموما مخذولا، ملامت زدہ، ملامت خوردہ، بے یار و مددگار، بے یار